آج ہم ایک بہت ہی قدیم چینی کتاب کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں، جس کی حکمت آج بھی صدیوں بعد بھی اتنی ہی کارآمد لگتی ہے۔ سن تزو کی دی آرٹ آف وار، یعنی جنگی حکمت عملی۔ جی ہاں، اور یہ صرف فوجیوں کے لیے نہیں ہے، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ کاروبار ہو، لیڈرشپ ہو یا روزمرہ کے فیصلے، اس کے اندر چھپے ہوئے سبق ہیں۔ تو آج ہم اس کتاب کے فلسفے کو، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، یہ صرف جنگی چالوں کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ تنازعات کو کیسے سمجھا جائے، طاقت کا استعمال کب اور کیسے ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ جو کہتے ہیں نا کہ بغیر لڑے فتح کیسے حاصل کی جائے۔ واہ، مطلب اصل کامیابی کم سے کم نقصان میں ہے۔ جی، کم سے کم ٹکراؤ، کم سے کم نقصان، اور مقصد حاصل ہو جائے، یہی اس کا مرکزی خیال ہے۔ اچھا، تو شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ حکمت؟ سن تزو سب سے پہلے کس چیز پر زور دیتا ہے؟ پلاننگ، منصوبہ بندی۔ وہ کہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ ریاست کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اسے ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس پلاننگ میں کیا کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ وہ 5 آپ کہہ لیں کہ بنیادی ستون بتاتا ہے۔ پہلا، اخلاقی قانون، مطلب حکمران اور عوام میں اتفاق ہو، مقصد پر یقین ہو۔ عوام کا ساتھ ہونا۔ جی، پھر آسمان، یعنی موسم، وقت، دن، رات۔ پھر زمین، یعنی علاقہ کیسا ہے، فاصلے کتنے ہیں، کہاں خطرہ ہے، کہاں موقع۔ ٹھیک۔ چوتھا، کمانڈر خود، اس میں عقل مندی ہو، ایمانداری، ہمت، ہمدردی اور سختی بھی۔ اور پانچواں، طریقہ کار اور نظم و ضبط، فوج کی ترتیب، ان کے ریسورسز کا انتظام۔ یہ تو کافی تفصیلی انالیسز ہے جنگ سے پہلے کا۔ بالکل، کہتا ہے ان سب پر جس نے غور کر لیا وہ جیت کے قریب ہے۔ اور وہ مشہور قول بھی تو یہیں سے آتا ہے، اپنے دشمن کو جانو اور اپنے آپ کو جانو تو 100 جنگوں میں بھی خطرہ نہیں۔ جی ہاں، یہ شاید اس کتاب کا سب سے زیادہ کوٹ کیا جانے والا حصہ ہے۔ لیکن یہ جتنا آسان سننے میں لگتا ہے، کیا یہ اتنا ہی آسان ہے؟ خود کو اور دوسرے کو بالکل صحیح سمجھنا؟ نہیں، بالکل آسان نہیں۔ دراصل اپنی صلاحیتوں کو اور خاص طور پر اپنی کمزوریوں کو ایمانداری سے دیکھنا شاید سب سے مشکل کام ہے۔ صحیح۔ سن تزو کہتا ہے کہ جو جیتنے والا جنرل ہوتا ہے نا، وہ جنگ سے پہلے ہی جیت چکا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے یہ سب حساب کتاب کر لیا ہوتا ہے۔ جو سوچے سمجھے بغیر لڑتا ہے وہ پہلے ہی ہار چکا ہوتا ہے۔ مجھے یہ بات بڑی دلچسپ لگتی ہے کہ وہ طاقت سے زیادہ اسٹریٹجی یعنی حکمت عملی پر زور دیتا ہے۔ کہتا ہے سب سے بڑی خوبی ہر جنگ جیتنا نہیں، بلکہ دشمن کو بغیر لڑے ہی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دینا ہے۔ ہاں، یہ اس کے فلسفے کا مرکز ہے۔ مقصد حاصل کرنا ہے، تباہی مچانا نہیں۔ وہ کہتا ہے سب سے اچھی اسٹریٹجی ہے کہ دشمن کے پلانز کو فیل کر دو، اس کے منصوبوں کو ہی توڑ دو۔ جی، اس کے بعد اس کے جو اتحادی ہیں ان کو توڑو۔ پھر تیسرے نمبر پر جا کر فوج پر حملہ کرو، اور شہروں کا محاصرہ کرنا تو وہ کہتا ہے بدترین پالیسی ہے، بہت وقت اور وسائل لگتے ہیں۔ تو فوکس ریسورسز بچانے پر ہے۔ بالکل، اور دشمن جہاں کمزور ہو وہاں ضرب لگاؤ، جہاں وہ مضبوط ہو وہاں سے بچو۔ یہ اصول آج بزنس میں، نیگوسیشن میں، ہر جگہ کام آتا ہے۔ پھر وہ دھوکے کی بات کرتا ہے۔ تمام جنگ دھوکے پر مبنی ہے، یعنی اگر قابل ہو تو نااہل دکھو، قریب ہو تو ایسے ظاہر کرو کہ دور ہو۔ جی، کیا یہ مطلب فریب دینا یہ آج کے دور میں بھی ٹھیک ہے، جہاں ہم ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ سن تزو کا دھوکہ صرف جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے دشمن کو غلط اندازہ لگانے پر مجبور کرنا، غیر متوقع ہونا، اپنی اصل طاقت، اپنے ارادے چھپانا۔ اچھا، اس سینس میں سرپرائز ایلیمنٹ۔ جی، اور اس کے ساتھ ہی فلیکسیبلٹی، لچک۔ وہ کہتا ہے پانی کی طرح بنو، جیسے پانی زمین کے اتار چڑھاؤ کے مطابق اپنا راستہ بناتا ہے، ویسے ہی حالات کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بدلو۔ ایک ہی پلان پر اڑے نہ رہو۔ ہرگز نہیں، سخت پلان اکثر ناکام ہوتا ہے۔ لچکدار رہنا، دشمن کی توقع کو توڑنا، یہ آپ کو برتری دلاتا ہے۔ زندگی میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل۔ اچھا، اور لیڈرشپ کے بارے میں کیا کہتا ہے سن تزو؟ ایک اچھے کمانڈر میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ وہی 5 چیزیں جو شروع میں گنوائی تھیں: عقل مند، اخلاص والا، ہمدرد، بہادر اور سخت گیر، یعنی ڈسپلن۔ وہ کہتا ہے سپاہیوں کو اپنے بچوں کی طرح سمجھو تو وہ گہری وادیوں میں بھی تمہارے پیچھے چلیں گے۔ جی ہاں، ان کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا، ان پر اعتماد کرنا۔ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ
कभी कभी उनको ऐसी मायूस कुन सूरत-ए-हाल में डालना जहां से फरार मुमकिन ना हो। हाँ, उससे क्या होगा? उससे उनमें लड़ने का या कह लें कि जिंदा रहने का एक गैर मामूली जज्बा पैदा हो सकता है। वो डेस्परेशन में बेहतरीन लड़ते हैं। ये इंसानी नफ्सियात की बड़ी गहरी समझ है। तो मतलब एक लीडर को टीम का ख्याल भी रखना है और कभी-कभी उन्हें पुश भी करना है। जी, बैलेंस चाहिए। उनकी सलाहियतों को समझना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करना, ये उसूल आज के मैनेजर्स के लिए, लीडर्स के लिए उतने ही अहम हैं। तो अगर हम इस सब को समेटें तो सन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर सिर्फ जंग की किताब नहीं, ये एक सोच है, स्ट्रैटेजी का फन है, इंसानी फितरत को समझने की एक कुंजी है। सही कहा। इसके सबक हमें सिखाते हैं कि कैसे अक्लमंदी से, प्लानिंग से, खुद को समझकर और हालात के मुताबिक ढलकर जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला किया जा सकता है। एक मुकम्मल गाइड लगती है स्ट्रैटेजी के लिए। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो जहन में आ रही है, सन त्जू इल्म यानी नॉलेज और खासतौर पर पेशबीनी, फो नॉलेज, पहले से जान लेना पर बहुत जोर देता है। वो इसके लिए जासूसों के इस्तेमाल को बहुत अहम करार देता है। मालूमात हासिल करना। जी। तो सवाल ये है कि आज के इस इंफॉर्मेशन एज में जहां मालूमात का सैलाब है, दुश्मन अक्सर नजर नहीं आता, मैदान जंग डिजिटल हो सकता है, क्या ये सही वक्त पर सही मालूमात हासिल करने और अगले कदम का अंदाजा लगाने की अहमियत पहले से भी कहीं ज्यादा नहीं बढ़ गई? ये वाकई एक सोचने वाली बात है। इस डिजिटल दौर में आर्ट ऑफ वॉर की अहमियत शायद और भी ज्यादा हो गई है।